شوانہ ایک عورت تھی بصرہ میں، جوان تھی، خوبصورت تھی، آواز بھی اس کی بہت زیادہ اچھی تھی۔ بصرہ کے جتنے روسا جو تھے، فسق و فجور والے جو رئیس لوگ تھے، جن کے یہاں جو بھی گانے بجانے کا پروگرام ہوتا تھا اس میں یہ بلائی جاتی تھی، ضرور تھی، اس کے بغیر تو کوئی پروگرام نہیں ہوتا تھا۔ یہ تاریخی واقعہ ہے، ملا احمد نراقی کی کتاب عروج سعادت اس میں تک موجود ہے۔ سمجھے کہ اتنی واقعہ اس طرح کے مختلف لوگوں نے اپنی الگ الگ لکھی ہے۔ ہم نے اس کو کسی دوسری کتاب سے لیا، لیکن جس کتاب سے بھی اٹھایا ہے انہوں نے اس کا حوالہ دیا تھا عروج سعادت کا۔ یہ ایک دفعہ بصرہ کی گلیوں سے جا رہی تھی اپنی بہت ساری سہیلیوں کے ساتھ، کیونکہ سب کے ساتھ جایا کرتی تھی نا جب کسی کوئی پروگرام ہوتا تھا۔ ایک گھر سے بہت زیادہ بلند رونے کی آوازیں آ رہی تھی، بہت سارے لوگ جیسے رو رہے تھے۔ یہ رکی اور رکنے کے بعد اپنی ایک سہیلی سے کہا جا کے دیکھو تو یہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ اندر گئی اور یہ انتظار کرتے رہے، آئی نہیں وہ۔ پھر دوسرے سے کہا کہ آخر یہ کہاں چلی گئی جو نہیں آ رہی، جا کے تم دیکھو۔ وہ گئی، وہ بھی رہ گئی، 3 سہیلیاں اس کی ایسی ہی رہ گئی۔ آخر میں وہ خود پہنچی وہاں پہ کہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ جب وہاں پہ پہنچی تو دیکھا کہ ایک واعظ کر رہا تھا، اور قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا۔ وہ قرآن کی آیت کی جس میں کہا جا رہا، سورہ فرقان آیت کے نشان 12-13، اس میں کہا جا رہا ہے کہ جب آتش جہنم ان لوگوں کو دیکھے گی تو یہ لوگ بھڑکتے ہوئے شعلوں کی آوازیں سنیں گے، جب انہیں زنجیروں میں جکڑ کے اس میں ڈالا جائے گا تو یہ موت کی دہائی دے رہے ہوں گے۔ یہ اس نے سننے کے بعد اس نے غور کیا، اور غور کرنے کے بعد وہ اتنی زور سے چیخی اور کہنے لگے اے واعظ، میں بھی گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ سنیے گا ابھی آگے پھر بتاتے ہیں، اس میں بولیں گے ہم میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ واعظ نے کہا کہ ہاں تیرے بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ تو پھر واعظ نے کہا کہ اگر تیرے گناہ شوانہ جیسے بھی ہوں گے تب بھی معاف ہو جائے گا۔ اب اسے کیا پتا واعظ کو کہ یہ وہی ہے جس کا نام میں لے رہا ہوں۔ اس نے کہا ہائے غضب، میں اتنی بدنام ہو گئی ہوں کہ میری مثال جو ہے ضرب المثل بنی ہوئی۔ کہا جا رہا ہے کہ تو اگر اس جیسی بھی گناہ گار ہوگی تو بھی تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں، توبہ کرتی ہوں کہ آج کی تاریخ سے میں کوئی گناہ نہیں کروں گی۔ کیا اللہ رحمان الرحیم میرے کو ہاں اللہ رحمان الرحیم ہے، تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ وہاں سے نکلی اور چلی، سارا کام دھندا سب اس نے چھوڑا، سارے اپنے عبادت میں لگ گئی، اپنے جسم کو گھلا کے بالکل کہتے نہیں کہ بالکل دبلی کانٹا ہو گئی، اور اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ تھی توبہ کرنے والی۔ قرآن کی ایک آیت سن کے آپ کو 3 کروڑ دفعہ بتایا جا چکا بہت ساری چیزیں کہ جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، بے پردگی مانا چیز لکھی ہوئی ہے، یہ برے ماں باپ سے برا سلوک نہ کرو، رشتہ داروں سے برا سلوک نہ کرو۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جائے، ہم پڑھ کے سنا کے ہو سکتا ہے کہ جو سنانے والا وہی بے حال ہو کے ختم ہو جائے، دبلا ہو کے کاٹا ہو کے ختم ہو جائے، سننے والے پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہمارا یہ اثر ہو گیا کہ ہمارے پہ کوئی چیز اثر نہیں۔ آپ کو کتنی ہزار دفعہ بتایا گیا ہے کہ نہیں بتایا گیا کہ جو غیبت، اگر مثال کے طور پہ غیبت کی بات کر لیں کہ غیبت چھوڑ دو، کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہو رہا۔ غیبت چھوڑ دو بھائی، غیبت چھوڑ دو، ابھی سے چھوڑ دو، ورنہ اگر توبہ کر کے مری تو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اگر بغیر توبہ کے مری تو سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔